فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وذریتہ الی یوم الدین. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز طلبہ، سرزمین ہند ہمیشہ ہی سے زرخیز رہی ہے. یہاں سے اللہ عز و جل نے بے شمار دین کے کام لیے ہیں، اور اتنے بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے باشندوں سے لیے ہیں کہ جس پر سارا عالم رشک کناں ہے. بے شمار عبقری شخصیات، بے شمار عظیم شخصیات ہندوستان کے اندر گزری ہیں. انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت سید حاجی محمد حسین، سید محمد حاجی عابد حسین رحمہ اللہ کی شخصیت ہے. اللہ عز و جل نے دارالعلوم دیوبند کا اولین خاکہ انہی کے ذہن میں ڈالا. وہ دارالعلوم دیوبند جس کا فیض سارے عالم میں اس وقت جاری و ساری ہے، سب سے پہلے اس کا جو خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذہن میں ڈالا وہ حاجی سید محمد عابد حسین رحمہ اللہ کی شخصیت ہے. یہ شخصیت اپنے عظیم کارناموں، زندہ و جاوید روحانی سرگرمیوں اور دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی انتظامی و انصرامی ذمہ داروں کی حیثیت سے جانی جاتی ہے. حضرت حاجی محمد عابد حسین نور اللہ مرقدہ دیوبند کے مشہور سادات خاندان میں ان کی ولادت ہوئی. سن 1250 ہجری 1834 سن عیسوی میں ولادت بسعادت ہوئی. ان کے خاندانی سلسلے کے جد اعلیٰ ہیں جن کا نام ہے شاہ بندگی محمد ابراہیم، جن کا مزار دیوبند میں محلہ سرائے پیر زادگان میں آج بھی مرجع خلائق ہے. ان کا نسب، سلسلہ نسب، خاندانی نسب حضرت سیدنا حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے. 7 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کیا، پھر خاندانی رواج کے مطابق فارسی کی تعلیم حاصل کی. ابھی 12 برس کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز مولانا ولایت علی صادق پوری کا دیوبند آنا ہوا. حضرت حاجی صاحب 12 سال کی عمر کے تھے، لڑکپن کی عمر تھی، شعور بیدار نہیں ہوا تھا. عام طور پر اس عمر میں شعور بیدار نہیں ہوتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. کسی زمانے میں حضرت مولانا ولایت علی صاحب کے دستے حق پرست پر بیعت ہو گئے، اور مولانا کی نظر کیمیائی اثر نے ایسا ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا کہ 12 سال کی عمر میں مولانا ولایت علی صادق پوری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے. پھر ان کے شیخ مولانا ولایت علی صاحب دیوبند سے سہارنپور جانے لگے تو ان کے ہمراہ سہارنپور پہنچ گئے.
ابھی کم سنی کی عمر تھی۔ بڑے بھائی کو فقر و سلوک کے اس راستے پر اس عمر میں چلنا ان کو نامناسب معلوم ہوا، چنانچہ سہارنپور حاضر ہو کر حضرت مولانا ولایت علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر بھائی صاحب کو دیوبند واپس لے کر آئے۔ اگرچہ حاجی صاحب اپنے پیر و مرشد سے الگ ہو گئے تھے، لیکن اپنے پیر و مرشد سے الگ ہونے پر ان کو بے حد خلق تھا، بہت زیادہ بے چینی تھی۔ لیکن مولانا ولایت علی صاحب نے حاجی صاحب کے دل کے ویرانے میں عشق کی ایسی شمع روشن کر دی تھی کہ جس وقت سے ان کی ملاقات حضرت مولانا ولایت علی صاحب سے ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر 60 سال کی عمر تک زندگی میں تہجد کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد تعلیم کے حصول کے لیے دلہی تشریف لے گئے۔ دلہی میں ایک ایسی مسجد میں قیام اختیار کیا جہاں پر ایک اللہ والوں کا مزار تھا۔ اس مزار سے استفادہ روحانی کرتے، ایک طرف تعلیمی سلسلہ بھی جاری تھا، دوسری طرف سلوک کی منزلیں بھی آپ طے کر رہے تھے۔ اسی دوران ابھی طلب علم میں مصروف تھے کہ والد محترم علیل ہو گئے، جس کی وجہ سے دیوبند واپس آنا پڑا، تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد تعلیم کو جاری رکھنے کی کوئی شکل نہیں رہی، تو خدمت خلق کے طور پر دوا فروشی کی دکان قائم کر لی۔ یہ عطاری اور دوا فروشی کی دکان ہی نہیں تھی، بلکہ ایک قرآنی خانقاہ تھی جہاں پر حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ رات دن قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف رہتے۔ پھر اس کے بعد حضرت کے جو اصل شیخ ہیں، جن سے حضرت حاجی حسین صاحب نے بیعت کی، جن سے مجاز ہوئے، جن کی خلافت ان کو حاصل ہوئی، پیر میاں جی کریم بخش رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہی دنوں میں دیوبند تشریف لائے۔ حضرت حاجی صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جا کر ملاقات کا شرف حاصل کر لیں۔ ملاقات کی، گھر کو واپس آ گئے۔ ادھر میاں جی نے رات میں خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر ان کے گود میں آ کر گر جاتا ہے۔ صبح میں مریدین اور مصاحبین سے یہ کہا کہ ایک سید زادہ، بہت بڑے گھرانے کے سید زادے ہیں جو مجھ سے بیعت ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے انتہا کام لیں گے، متبع سنت ہوں گے، ان سے لوگوں کو بے انتہا نفع ہوگا، وہ دنیاوی جھگڑوں سے بچیں گے، خاندان ان کی وجہ سے بے انتہا روشن ہوگا، خاندان کا نام روشن ہوگا۔ اس طریقے سے حضرت عابد حسین صاحب، حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ، میاں جی کریم بخش رحمہ اللہ سے بیعت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے خاندان کی ایک خاتون، اپنے جد امجد شاہ بندگی محمد ابراہیم کے خاندان ہی سے، اپنے خاندان ہی سے ایک خاتون سے شادی کی، ان کو بھی اپنے شیخ میاں کریم بخش صاحب سے بیعت کروایا۔ وہ خاتون حضرت میاں جی کے دامن سے کیا وابستہ ہو گئی، عجیب و غریب حالات کا ظہور ان سے ہونے لگا۔ جب بھی درود شریف کا اہتمام کرتی، درود شریف پڑھتی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جایا کرتی۔ ظاہر ہے کہ درود شریف کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ درود شریف کو بکثرت پڑھتے ہیں۔ جتنے مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتی، جتنے مرتبہ درود شریف پڑھتی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی۔ خود ان کے شیخ میاں جی، شیخ میاں کریم بخش ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے کہتے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ انہوں نے اپنے حاجی صاحب کے ساتھ پہلا حج جو حاجی صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا تھا، اس کی وجہ بھی ان کی اہلیہ بنی۔ ایک دفعہ خواب میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ تشریف لاؤ، چنانچہ یہی سبب ہوا حضرت حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کا حج کرنے کا۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف میاں کریم بخش، پھر ان کے بعد حضرت شاہ محمد امام قادری مدراسی، اسی طریقے سے حضرت راج خان صاحب سے بھی خلافت مل چکی تھی۔ 1284 میں جب حضرت عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹا سفر حج کیا ہے، وہاں مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، تو وہیں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تقریباً 1 سال تک وہاں پر ان کا قیام رہا۔ وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے احسان و سلوک کے سلسلے کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ملاؤ اور ہندوستان چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت ہوئے، پھر ان سے مجاز بھی ہوئے، بیعت کا سلسلہ بھی ہوا اور اجازت بھی ان سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آپ ہندوستان چلے جائیے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والے ہیں۔ چنانچہ یہ راستے میں مدینہ سے مکے کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت منامی بشارتیں ہوا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ نے ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ آپ کو جانا ہے، مدرسے دارالعلوم کی خدمت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے دیوبند کے اندر جامع مسجد بنانا ہے، اور آپ کو دوسری شادی بھی کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ نہایت ہی زیادہ زاہد، اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ 60 برس تک انہوں نے مسجد میں قیام کیا۔ ان کے سلسلے میں بتلایا جاتا ہے کہ 30 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ نماز تہجد کا ایسا اہتمام تھا کہ 60 سال تک تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ نہایت ہی صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ رشد و ہدایت، تذکیر و تزکیہ قلب کے علاوہ آپ کو عملیات پر بھی بہت بڑا درک حاصل تھا، لیکن ساتھ میں وقت کے بڑے پابند تھے۔ اوقات کے سلسلے میں بتلایا جاتا ہے، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے جو دن کے اوقات ہوتے تھے، اگر ہم ان سے کہتے، کسی سے یہ کہتے کہ حضرت حاجی صاحب اب اس وقت کا اس کام میں مصروف ہے، اور جا کر دیکھا جاتا تو اسی کام میں مصروف پائے جاتے۔ معمول یہ تھا کہ شب میں بیدار ہوتے، نماز تہجد، اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر فجر کی نماز چھتے کی مسجد میں ادا کرتے، چھتہ مسجد میں ادا کرتے۔ نماز کے بعد تلاوت فرما کر حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ بیعت کرنے والوں، تعویذ لینے والوں کا ظہر تک ہجوم رہتا۔ پھر اس کے بعد متوسلین، طریقت سے متعلق لوگ حاضر ہوتے۔ عصر تک ان کے ساتھ ذکر و شغل میں مصروف رہتے۔ پھر مغرب کے بعد ختم خواجگان کا عمل ہوتا۔ عشاء کے بعد اول وقت میں سو جایا کرتے۔ تعویذ کے ضرورت مند بسا اوقات بے انتہا پریشان کرتے، مگر اخلاق و تواضع اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی حرکتوں کو برداشت کرتے۔ اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا۔ ان کے ایک مشہور مرید ہیں جن کو ان کی بہت زیادہ صحبت حاصل رہی ہے، حاجی محمد انور دیوبندی نے نفس کشی کے لیے کھانا کھانا ترک کر دیا۔ حاجی صاحب کو پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ امر سنت کے خلاف ہے، بطریق مسنون تھوڑا تو کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ حاجی صاحب دیوبند، بلکہ دیوبند کے اطراف میں ان کی شخصیت بے انتہا مقبول تھی، نہایت ہی صاحب اثر و رسوخ شخصیت تھے۔ آپ کی بزرگی کا سکہ پورے دیوبند اطراف کے علاقے پر ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے کے دل پر تھا۔ سب بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تعویذوں کے اندر بھی اللہ نے بڑی روحانیت عطا کی تھی۔ بیماریوں کے لیے تعویذیں تریاق کا اثر کرتی تھی۔ آپ کی صورت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا تھا. گھر بار زمین باغ جس قدر جائیداد تھی سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے صرف اللہ پر تکیہ کرتے تھے. ان کی کچھ کرامتیں ہیں. ایک مرتبہ ایک فوجی جن کی بیوی نکاح ہو کر 12 سال ہو گئے تھے، بہت سارے اس فوجی نے علاج کروائے، 4 مہینے کا حمل محسوس ہوتا تھا. 12 سال سے یہی کیفیت تھی. حضرت حاجی عابد حسین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ مغرب کا انتظار کرو، مغرب کے بعد علاج کرتے ہیں. حاجی صاحب نے ایک نقش جنوں کو حاضر کرنے کے لیے روشن کیا. جنوں کو حاضر کرنے کے لیے ایک نقش روشن کیا. اس عورت کے سامنے اس نقش کو رکھا گیا. ابھی نقش روشن ہی ہوا تھا کہ زوردار طریقے سے ہوائیں چلنے لگی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مکان گر جائیں گے، چھپر اڑ جائیں گے. لوگ ڈر گئے، لیکن نقش پر جو جل رہا تھا اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ روشن ہی تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت نہایت گرجدار اور غیر آلود لہجے میں وہ خود گویا ہوئی تکلم کرنے لگی. وہ کہنے لگی کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے. وہ جن حاضر ہو گیا. وہ کہنے لگا سن لو، میں جنوں کا امیر ہوں، میرے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے، میں اس کے ذریعے سے سب کچھ تباہ کر سکتا ہوں. حضرت حاجی صاحب نے نہایت متواضعانہ انداز میں اس جن سے کہا آپ اس عورت کو کیوں ستاتے ہیں؟ اس کا کوئی قصور ہو تو اس کو معاف کر دیں. جنوں کے امیر نے جواب دیا ہرگز معاف نہیں کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا لڑکا بلی کی شکل میں اس کے گھر میں گیا تھا. ایک وہاں پر اس کے گھر میں طوطا تھا جس سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی. عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بچے کو قتل کر دیا. میں اس کو تھوڑی سی تکلیف دے رہا ہوں کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. پھر اس کے بعد وہ جن غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کہنے لگا حاجی صاحب نقش کو بند کر دیجئے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، نماز بجماعت کا وقت ہو رہا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ مجھے بھی بجماعت نماز ادا کرنی ہے، لیکن آپ اس عورت کو معاف کر دیجئے. چنانچہ اس نے معاف کر دیا. نماز کے بعد دیکھا گیا کہ وہ عورت بالکل تندرست تھی. پھر اس کے بعد عورت سے اس واقعے کی تصدیق طلب کی گئی تو اس نے واقعے کی تصدیق کی. 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اس کو نرینہ اولاد ہوئی. میاں بیوی شیرینی لے کر، میٹھا لے کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت حاجی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب سن 1857 میں جب خونی انقلاب ہوا، انگریزوں کے ہاتھوں دلی اجڑ گئی، مسلمانوں کی سیاسی بساط لپیٹ دی گئی، علمی مراکز ختم ہو چکے. ایسے وقت میں اس وقت کے جو بڑے بزرگان دین تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب تو علم دین کا خاتمہ ہو چکا، لوگ نہ کوئی پڑھ سکے نہ کوئی پڑھا سکے. بڑے بڑے شہر جو علمی مراکز تھے وہ سارے کے سارے مٹ چکے تھے. علماء پریشان، کتابیں مفقود، جمعیت ندارت. اگر کسی کے دل میں شوق علم اور طلب علم کی ہمت بھی ہوتی تو وہ کہاں جا کر علم کو حاصل کرتا. ایسے نظر آتا تھا کہ 20-30 برس کے اندر رہے سہے جتنے علماء ہیں وہ سارے کے سارے اپنے وطن اصلی جنت کو سدھار جائیں گے. تو تب کوئی اتنا بتانے والا بھی نہیں رہے گا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور نماز میں کیا واجب ہے. ایسی پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا فضل الرحمن، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کے دلوں کے اندر یہ تجویز پیش کی کہ دیوبند کے اندر ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے. چنانچہ مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمۃ اللہ نے ان کی کربی کی کتاب ہے الہدیۃ السنیہ فی ذکر المدرسۃ الاسلامیہ الدیوبندیہ، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. چنانچہ حضرت عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کے دل میں اس مدرسے کے قیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی کہ دین کی بقا کے لیے، دین کے فروغ کے لیے یہاں پر ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اس مدرسے کے استحکام اور علوم دینیا کے بڑے پیمانے پر فروغ کے لیے شیخ اکبر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسے میں انتخاب کیا گیا.
سب سے پہلے چندے کی جو تحریک چلائی ہے یہ بھی حضرت حاجی عابد حسین رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب دیوبند کے قیام کی تجویز ہوئی تو اشراق کی نماز کے بعد ایک رومال اس کو جھولی بنا کر نکلے، دیوبند کے اندر گھومتے پھرتے نکلے، سب سے پہلے خود اپنی طرف سے 3 روپے اس میں ڈال دیے اور چھتہ مسجد سے تنہا نکل کر مولانا مہتاب علی کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے 6 روپے عنایت کیے اور دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس گئے، انہوں نے 12 روپے دیے۔ پھر حاجی فضل حق صاحب کے پاس گئے، انہوں نے 6 روپے عطا کیے۔ پھر وہاں سے آپ مولانا ذوالفقار علی دیوبندی جو شیخ الہند کے والد ہوتے ہیں ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی 12 روپے عنایت کیے۔ وہاں سے اٹھ کر دن بھر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابو البرکات تک پہنچے تھے کہ ان کے پاس 200 روپے موجود تھے۔ شام ہونے تک 300 روپے انہوں نے اکٹھا کر لیے تھے۔ یہ چندے کی عوامی چندے کی پہلی تحریک تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی عابد حسین رحمہ اللہ کے دل میں القاء فرمائی، اور یہ دور رس تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج بھی مدارس قائم ہیں۔ اور یہ قصہ جو پیش آیا تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا 1282 ہجری۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ محرم 1283 میں بروز جمعرات مطابق 31 مئی کو قصبے دیوبند میں چھتہ مسجد میں نہایت سادگی کے ساتھ مدرسہ عربی کا افتتاح عمل میں آیا۔ تدریس کے لیے سب سے پہلے جس استاذ کو مقرر کیا گیا ان کا نام مولانا ملا محمد محمود دیوبندی، اور اس کے جو پہلے طالب علم تھے وہ بھی اسی نام سے موسوم تھے، محمود حسن، جو بعد میں چل کر شیخ الہند کے نام سے موسوم ہوئے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کے ذریعے سے دینی تعلیم کی ایک عظیم تحریک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر چلائی۔ حضرت عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا خدمات ہیں۔ دیوبند میں جامع مسجد ہے، یہ جامع مسجد حضرت عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کی دین ہے۔ جب مدرسے کی بنا سے فارغ ہوئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ مسجدیں تو بہت ہیں لیکن دیوبند میں ایک جامع مسجد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے مشورہ کیا گیا اور زمین کا انتخاب بھی کیا گیا۔ زمین والے زمین کو زمین کے بدلے اور قیمت کے بدلے دینے راضی تھے، قیمت ادائیگی کے لیے موجود نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ برجستہ لوگوں کے سامنے آ کر، جو گھر والے تھے ان کے سامنے آئے اور کہا کہ میری جو بیٹھک ہے، میرا جو مکان ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے جامع مسجد جو فی الحال دیوبند کے اندر موجود ہے اس کی زمین دے دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ زمین دے دی اور اپنے مکان کو اور اپنی بیٹھک کو ان گھروں والوں کے سپرد کر دیا۔ اس طریقے سے مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد حاجی صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی کے بعد مسجد کی تعمیر شروع کرنی تھی، پیسے موجود نہیں تھے، لوگ طنز کر رہے تھے، طعن کر رہے تھے کہ حاجی صاحب گڑھے تو کھود دیے ہیں، کیا اس میں لوگوں کو ڈال دیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اس وقت ایک صاحب تھے جناب عبد الخالق صاحب، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ میرے لیے ماہانہ مقرر کر دیں، میں چندہ کروں گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں اب سے 150 سال قبل 1.5 لاکھ کی مسجد تعمیر ہو گئی۔ آج بھی یہ پرشکوہ مسجد جامع مسجد دیوبند کے اندر موجود ہے۔ یہ حضرت حاجی صاحب ہیں اور ان کی خدمات ہیں۔ ان کی وفات بروز جمعرات 27 ذی الحجہ مطابق 1331 نومبر 1913 کو بعمر 81 سال ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے شمال میں قبرستان قاسمی کے متصل شمال مشرق میں ایک احاطہ ہے، وہیں پر مدفون ہوئے۔ وہ قبرستان وہ آپ ہی کی نسبت سے مزار عابدی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے بزرگوں سے ہمارے بڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے دین کی خدمات ان سے لی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کی خدمات ہمیں بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔